اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے 144 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 2 سیقول السفہاء شروع ہو چکا ہے۔ آج کے اس سبق میں بھی جو ذکر تھا تحویل قبلہ کا، بیت المقدس سے اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کا جو حکم ہوا، اس تحویل قبلہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں بتا دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے وہ قبلہ رہا۔ تو اللہ کی طرف سے جب ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ، تو 16 سے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے قبلہ تبدیل فرمایا، بیت اللہ کی طرف رخ ہوا، جو تا قیامت جاری رہے گا۔ اور اس آیت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی تمنا جو تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ آ رہا ہو، وحی نازل ہو رہی ہو اور قبلہ تبدیل ہو، اس کا ذکر ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد بے شک تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب اٹھنا، وجهك آپ کے چہرے کا، فی السماء آسمان میں، آسمان کی طرف آپ چہرہ اٹھا رہے ہیں وحی کے انتظار میں، تو یہ ہم جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ پس ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً ایسے قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ۔ پھر اللہ نے اسی وقت حکم دیا، فولی پس آپ پھیر دیجئے، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ اب بیت اللہ جو ہے قبلہ تبدیل ہو چکا، بیت المقدس کی طرف اب چہرہ کر کے اور رخ کر کے عبادت نہیں ہوگی، اب بیت اللہ کی طرف ہوگی، یہ حکم ہوا۔ تو مسجد قبلتین آپ نے دیکھا ہوگا جو عمرے پر گئے ہوں یا حج کے لیے، تو وہاں تحویل قبلہ ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، اور مسلمانوں نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی۔ اور اسی جگہ آگے جو ہے تمام مسلمانوں کو، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہاں تمام صحابہ کو اور تمام مسلمانوں کو حکم ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی ہو، کنتم تم سب جتنے بھی مسلمان ہیں، فولو پس تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو اس کی طرف، بیت مسجد حرام کی طرف۔ دیکھیں یہاں چہرہ پھیرنے کا حکم ہوا ہے مسجد حرام کی طرف، یہ نہیں کہا گیا بیت اللہ کی طرف۔ کیوں؟ اگر بیت اللہ کہا جاتا تو وہ بالکل بیت اللہ کی سمت کرنا ضروری ہو جاتا، لازم ہو جاتا، تو یہ دوسرے ممالک دور دراز کے پاکستان اور بھارت اور جتنے بھی ممالک ہیں دور، تو کس طرح بالکل بیت اللہ کی رخ کر سکتے تھے؟ مشکل تھا۔ تو اللہ نے آسانی پیدا کی تمام زمین پر رہنے والوں کے لیے، صرف آپ نے مغرب کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی مسجد حرام کی طرف رخ ہو جائے گا، پورا حرم جو ہے اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ،
اور بے شک وہ لوگ اوتو جن کو دی گئی الکتاب کتاب یعنی تورات اور انجیل، لیعلمون یقیناً، لام کا معنی یقیناً، ضرور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان کو پتہ ہے تورات اور انجیل میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور یہ وہ جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں مان رہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ بے خبر، غافل اس سے جو وہ کام کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، کفر کر رہے ہیں، تو اللہ کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 145 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ بیت المقدس کو مانتے ہیں، تو آپ بھی ان کی پیروی نہیں کریں گے۔ یعنی مطلب اب تا قیامت مسلمانوں کا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ رہے گا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر اتیت آپ لائیں دیں الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، یعنی یہود و نصارہ کو دے دیں، آپ لے کر آ جائیں ان کے پاس، بِكُلِّ آیَةٍ، کل آیت، ہر نشانی، ما تبعو، ما کا معنی نہیں تبعو، تابع نہیں کریں گے، یعنی تابع داری نہیں کریں گے، پیروی نہیں کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی۔ اب آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے تو یہ کبھی بھی آپ کی پیروی نہیں کریں گے، یہ آپ کی ضد پر بیت المقدس کی طرف رہیں گے، اور اسی طرح آپ کے مذہب کی پیروی نہیں کریں گے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہیں ہے انت آپ، بتابعن، تابعداری کرنے والے، پیروی کرنے والے، قبلتہم، ان کے قبلے کی، یعنی اب جو ہے بیت اللہ جو مقرر ہوا، اب یہ قبلہ تبدیل نہیں ہوگا، بیت المقدس وغیرہ کی طرف اب رخ نہیں ہوگا، تا قیامت اب بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور نہیں ہے ان میں سے بعض تابعداری کرنے والے بعض کے قبلے کی، یعنی جو مسلمانوں کے خلاف ہیں یہود و نصارہ، وہ یہود و نصارہ بھی اپنے قبلے پر متفق نہیں ہیں، یہود بیت المقدس کی طرف، تو نصارہ مشرق کی طرف اپنے قبلے کو سمجھتے ہیں، تو ان میں بھی آپس میں اختلاف ہے۔ اگلے الفاظ میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور خطاب ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ اصل میں مقصود امت کو بتانا ہے کہ کوئی بھی یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر اتبعت آپ پیروی کریں ان کی خواہشات کی، جیسے یہود و نصارہ کہتے ہیں اس طرح کریں گے، من بعد ما جاءک، بعد اس کے، ما جو کہ، جاءک آیا آپ کے پاس، من العلم قرآن پاک کا علم اور وحی کے ذریعے علم آ چکا، تو اس کے بعد پیروی کرنا کیا ہوگا، انکا بے شک آپ، اذن تب، لمن الظالمین ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ شروع میں جب مدینہ یعنی نماز فرض ہوئی تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا اس لیے کہا گیا کیونکہ یہود کو دعوت دینی تھی دین کی، کہ دیکھیں مسلمانوں کو مانیں، وہ آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں بیت المقدس۔ 16 سے 17 مہینے ان کو یہ اللہ کی طرف سے اختیار ہوا، انہوں نے نہیں مانا، دشمنی کی، تو پھر اللہ کی طرف سے بیت اللہ ہو گیا، اور بیت اللہ کا رخ کرنا ہوا مشرکین کے لیے۔ وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کہتے تھے، بیت اللہ کی عزت کرتے تھے، تو اب ان کے لیے ہوا کہ اب جو مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے تو مشرکین کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کی تابعداری کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اختیار کریں۔ آیت نمبر 145 مکمل ہوئی، آگے آیت نمبر 146۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وہ لوگ آتیناہم ان کو دی ہم نے کتاب، یعرفونہ وہ اس کو پہچانتے ہیں، کما جس طرح یعرفون پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہ ذکر ہے یہود و نصارہ کے بارے میں کہ یہود جو تورات پڑھتے ہیں اور نصارہ عیسائی جو انجیل پڑھتے ہیں، اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک صفت
واضح طور پر بیان ہے، جس طرح کوئی انسان اپنے بیٹے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے چاہے کتنی بھیڑ میں ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو واضح کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں مانتے، تو یہ ان کی ہٹ درمی ہے اور یہ کفر ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ایک گروہ، فریق، ایک جماعت ان میں سے ایسی ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ وہ یعلمون سب جانتے ہیں۔ حق وهم یعلمون، وہ چھپاتے ہیں حق کو حالانکہ وہ سب جانتے ہیں۔ آیت نمبر 146 مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 147، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق ہے، سچی بات ہے تیرے رب کی طرف سے جو تحویل قبلہ ہے، اور تمام جو وحی نازل ہوتی ہے ساری باتیں حق ہیں۔ فلا تکونن، پس تم مت ہو، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے، دل میں کوئی بات پیدا نہ ہو دین کے بارے میں تمہارے۔ یہاں رکوع مکمل ہوا۔ آیت نمبر 147، تو آگے بھی ہے اس کا ذکر، تحویل قبلہ کا کچھ ذکر باقی رہتا ہے۔ آج کا سبق ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ آیت نمبر 148 سے ہم شروع کریں گے۔ آج کا یہ سبق دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔